السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ کتابیں ہیں اور ان کے تعلق سے آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جناب یہ کتاب ہے حکایات اولیاء اور یہ صراط مستقیم، اور اس کے نیچے البراہین القاطعہ اور اس کے نیچے تقویۃ الایمان۔ بہرحال آئیے سب سے پہلے میں اس کے تعلق سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کتاب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال کو معاذ اللہ اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے برا بدتر بتایا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیطان مردونوں کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ اور میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک نشاندہی ہے آپ کو کرانی ہے اور آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اگر حق انہوں نے بولا ہے تو پھر یہ حق کہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میری آواز پر نہ جائیں اور اس ویڈیو کے تھمبنیل پہ نہ جائیں۔ اس ویڈیو میں تھمبنیل جو بھی ہو، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ٹھیک ہے بھائی دوستو؟ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ پڑھ کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جناب، انہوں نے کیا لکھا۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں۔ یہ جناب رسالت مآب کون ہیں؟ یہ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، یہ حضور کا نام لیا گیا، ٹھیک ہے؟ خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں۔ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ بزرگوں کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے۔ اب یہ چمٹ جانا میں ان کا چمٹا بناؤں گا انشاءاللہ، ٹینشن مت لیجیے آپ حضرات۔ بس اس ویڈیو کو ہر دیو کے بندر کے گھر پہنچا دیجیے، بس آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آگے سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کے دل میں یہ چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کا خیال، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بیل اور گدھے کا خیال، گدھے بتائیے، خیر سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم۔ بات آئی آپ کے سمجھ میں؟ بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے، یعنی دلچسپی نہیں ہوتی، اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو، وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ جناب یہ جو لاسٹ والا جملہ ہے یہ بھی سنیں، اور میرے آقا کا جو ادھر نام لیا وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے معاذ اللہ۔ دوسری بات آپ یہ سنیں کہ بزرگوں کا جو خیال دل میں آتا ہے، جو نماز میں آتا ہے، یہ تعظیم کی نیت سے آتا ہے، تعظیم اور بزرگی کے
साथ इंसान के दिल में चिमट जाता है। समझे क्या मिसाल दी है? अभी ये मिसाल मैं इनके हलक में डालूंगा इंशाअल्लाह। बरेली शरीफ का बांस इनके हलक में डालूंगा मैं। और बैल और गधे के ख्याल को न तो इस कदर चपीदगी होती है और ना ताज़ीम, बल्कि हक़ीर व ज़लील होता है। नमाज की बात चल रही है तो ये नमाज में हमारे नबी के ख्याल को हक़ीर व ज़लील समझ के सलाम करते हैं। नमाज में जो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और नमाज में नबी और आले नबी पर जो सलाम भेजते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये जो सलामती भेज रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी की आल पर जो दरूद पढ़ रहे हैं, तो ये ख्याल बुज़ुर्गों का आएगा कि नहीं आएगा? नबी की आल औलाद का भी तो ख्याल कर रहे हैं नमाज में ये लोग। बहरहाल अभी आप सुने, मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं कि और गैर की ये ताज़ीम यानी इज़्ज़त, आबरू, अदब, एहतराम, है ना, गैर की ये ताज़ीम और बुज़ुर्गी जो नमाज में मलहूज़ हो वो शिर्क की तरफ खींच ले जाती है। तो ये देवबंदी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके मुशरिक हो गए। समझे जनाब, ये देवबंदी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम कर मुशरिक हो गए। हुजूर पर और हुजूर की आल पर दरूद भेजकर मुशरिक हो गए। मैं किसी जाहिल की बात नहीं करता, मैं देव के बंदर को, किसी आलिम को यहाँ पे शामिल करता हूँ। इन्होंने मेरे आका का नाम शामिल किया, मैं इनके बड़े से बड़े देव के बंदर को शामिल करता हूँ। आए कोई बड़े से बड़ा देव का बंदर जो मुफ्ती हो, आलिम हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, इनका मुजद्दिद हो, जिसको ये अपना मुजद्दिद मानते हो, वली मानते हो, और वो मुझे बताएं कि जो आलिम होगा, जो मुफ्ती होगा, जब वो सलाम कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या उसको ये ख्याल नहीं आएगा कि इसका तर्जुमा क्या है, ट्रांसलेशन क्या है? तो ख्याल आएगा, बिल्कुल आएगा। और बग़ैर गैरुल्लाह के ख्याल के नमाज नामुमकिन है, क्योंकि जब नमाज शुरू की जाती है तो किसी ऐसे गैरुल्लाह का ख्याल आता है, किसी ऐसे गैरुल्लाह का नाम आता है जिसको आज के दौर में शैतान कहा जाता है, और उसका नाम है अज़ाज़ील। उसका नाम अज़ाज़ील था और आज उसको शैतान कहते हैं, उसी का नाम आता है। आप कहो कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान को भगाया जा रहा है। अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हम इस शैतान से पनाह चाहते हैं। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके शैतान को भगाया जा रहा है। फिर अल्लाह की रहमानियत को जो है आम किया जा रहा है, अल्लाह को रहमानुर रहीम कहा जा रहा है। पहले शैतान को भगाया जा रहा है। अब यहाँ मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये गैर की ताज़ीम और बुज़ुर्गी जो नमाज में मलहूज़ हो वो शिर्क की तरफ खींच ले जाती है। अब आइए इनकी ये बुज़ुर्गी इनके मुंह में बराता हूँ। खैर बहुत कुछ बता सकता हूँ, मगर कुछ मैंने ज़्यादा इसमें बता दिया। बहरहाल अभी वो मैंने देख के नहीं रखा किधर है इसमें नमाज का वाक़िया। रशीद अहमद गंगोही मुश्किल कुशा। खैर मैं ऐसे ही निकालूं। लीजिए जनाब हजरात, अब ये किताब हिकायात औलिया, अब इस किताब का भी ज़रा सुन लें। ये किताब किसकी है? मरीज़ुल मिल्लत मौलवी अशर्रफ अली थानवी, कुतुब खाना नईम या देवबंद। अब लीजिए जनाब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर बताया, और बुज़ुर्गों की ताज़ीम नमाज में जो मलहूज़ होती है वो इनके नज़दीक शिर्क है। अब लीजिए इनके मुशरिकों को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। हिकायत नंबर 307, किताब का नाम है हिकायात औलिया, थानवी इसका मुसन्निफ़ है।
خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ گنگو، ٹھیک ہے، لعنت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی لعنت اللہ علیہ جوش میں تھے. سمجھتے رہنا، آپ میں اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں اور ان کی اوقات دکھانا چاہتا ہوں. میرے نبی کے خیال کو کیا کیا بولتے ہیں. اب اس کو مشرک کہہ کے دکھائیں. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے دیو کے بندر آئیں گے ان کو مشرک بتانے کے لیے. فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہی لعنت اللہ علیہ جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا. فرمایا کہ کہہ دوں. عرض کیا گیا کہ فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں. عرض کیا گیا فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں. عرض کیا گیا فرمائیے. بڑا پریشان کر رہا ہے، فرما ہی نہیں رہا ہے، بڑا کہلوا رہا ہے بار بار. فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں. عرض کیا فرمائیے. تو فرمایا کہ 3 سال کامل، یعنی مسلسل، یعنی ہر وقت حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا. اب حضرت امداد کا چہرہ جب 3 سال مسلسل رہا، کامل رہا، ہر وقت رہا، تو کیا خیال ہوگا یا نہیں؟ اب واضح آپ کو خود ہی ہو جائے گا. ذرا آگے کی بات سنیں. جملہ آگے کا کیا ہے خود سنیں. کہتے ہیں اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. اب تو سمجھ گئے ہوں گے جناب. یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بغیر کچھ پوچھے کوئی کام نہیں کیا. پھر اور جوش آیا. سمجھے جناب؟ پھر اور جوش آیا. فرمایا کہہ دوں. عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے. فرمایا کہ اتنے سال. اب یہاں قید نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 3 سال کی قید تھی، مگر یہاں کوئی قید نہیں ہے. یہاں 1 سال سے لے کے 100 سال تک کی گنتی آ سکتی ہے کہ اتنے سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 8 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کہتے ہیں کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صلی اللہ، اب یہ پتہ نہیں کون سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے پتہ نہیں اشرف تھانوی تو نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے یہ لوگ. بہرحال یہاں پہ نام نہیں لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنا ان کو میرے نبی سے بغض ہے، کتنی حسد اور کتنی جلن اور کتنا بغض ہے، ان کو عداوت ہے، میرے نبی سے دشمنی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں کی. یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا. 2 ہستیوں کا نام آ گیا جو مقرب تھیں. پہلی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پھر دوسرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرا کس کا ہے ذرا آپ کو اندازہ لگانا ہے. پھر اور جوش پیدا ہوا. فرمایا کہ کہہ دوں. عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے. اب دیکھیے 2 ہستیوں کا تو نام آ گیا. کیا معاذ اللہ خدا کو کہنے والا تھا کیا یہ کہ اتنے سال یا اتنے دن خدا کا چہرہ قلب میں رہا؟ معاذ اللہ، میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. مگر یہ خاموش ہو گیا. 2 مقرب ہستی کا نام لے دیا اور اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مقام، سب سے بڑا مرتبہ کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. کائنات میں میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اور دوسری ہستی آتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر انہوں نے جن کو مانا ان کا نام لیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ہمارے نبی کا نام لیا. اب اللہ بہتر جانے انہوں نے ہمارے نبی کو ہی کہا، یہاں نام نہیں لیا. بہرحال انہوں نے ہمارے نبی کو کہا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے. اب مجھے آپ سے جواب چاہیے. ادھر ایک طرف تو ہے حضور کا خیال نماز میں لانا،
گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا، اور نماز میں بزرگوں کی یہ تعظیم شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے، تو اب رشید احمد گنگوہی مشرک ہوا یا نہیں؟ بس فیصلہ آپ سے چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس فیصلہ چاہیے۔ کتاب کا نام یہ ہے حکایات اولیاء، اگر کسی کو دکھ نہ رہا ہو تو وہ دیوبندی آنکھیں کھول کے دیکھ لے۔ مصنف کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لو، میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا اس کا، میں تو مریض الملت کہتا ہوں، پوری امت کو ایمان کا مریض بنا ڈالا اس نے۔ بہرحال کتب خانہ نعیمیہ دیوبند۔ دوسری کتاب صراط مستقیم، یہ پڑھ لیں آپ، اس کا خبیث کا نام کیا لکھا ہے۔ میں تو اس کو شہید وحید کچھ نہیں کہتا، میں تو اسماعیل دہلوی کہتا ہوں۔ یہ دیکھیے دارالکتاب دیوبند۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، فیصلہ مجھے نہیں کرنا، آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، میں دوبارہ یہاں پہ وہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ فیصلہ آپ کریں۔ لیجیے جناب، ایک طرف تو معاذ اللہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، یعنی زنا کا وسوسہ آئے اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے۔ شیخ اور اسی طرح بزرگ، اسی جیسے بزرگ، یعنی کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے، جیسے ان کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اور کوئی ان کا بزرگ جیسے رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد مٹوی، اشرف تھانوی، یہ سب ان کے بزرگ ہیں۔ بہرحال ان جیسے بزرگوں کا نماز میں خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، واقعی صحیح بات ہے، مگر انہوں نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لیا، وہ جو اس میں جوڑا، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، یہ ہرگز برداشت نہیں۔ ارے سمجھ میں نہ آ رہی ہے کیا؟ جناب یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو بھی معاذ اللہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا، برا بتایا، اور لکھا کہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم نماز میں جو ملحوظ ہوتی ہے، نماز میں، نماز کا نام آ رہا ہے، وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مولوی رشید احمد گنگوہی کو صرف خالی نماز میں ہی نہیں بلکہ مسلسل 3 سال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال رہا، اس کا چہرہ رہا، اس کا منہ رہا، کیا کیا بولوں، کیسے کیسے سمجھیں گے لوگ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اتنے سال، اب پتہ نہیں کتنے سال، 1 سال سے 100 سال تک کی گنتی آ سکتی ہے اس میں۔ بہرحال فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، میرا کام تھا دکھانے کا، بتانے کا، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔